پاولو کوئلو کی کتاب الکیمسٹ اس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کی 20 کروڑ سے زائد کاپیاں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کی کہانی اسپین کے شہر اندلس کے ایک بہادر چرواہے سنٹیاگو کے گرد گھومتی ہے۔ ایک بار بار آنے والا خواب اس نوجوان اور بہادر چرواہے سنٹیاگو کو پریشان کرتا ہے۔ جب بھی وہ گرجا گھر کے کھنڈرات سے اگنے والے ایک انجیر کے درخت کے نیچے سوتا ہے تو اسے خواب آتا ہے۔ خواب کے دوران ایک بچہ اسے مصری اہرام کے دامن میں خزانہ تلاش کرنے کو کہتا ہے۔ سنٹیاگو نے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ایک خانہ بدوش عورت سے مشورہ کیا، جس نے اسے مصر جانے کو کہا۔ ایک عجیب جادوئی بوڑھا شخص جس کا نام میلچیزیڈیک ہے، جو سلیم بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خانہ بدوش کے مشورے کی بازگشت کرتا ہے اور سنٹیاگو کو بتاتا ہے کہ اہرام کا سفر کرنا اس کا ذاتی افسانہ ہے۔ میلچیزیڈیک نے سنٹیاگو کو اپنا ریوڑ بیچنے پر راضی کیا اور پھر سنٹیاگو ٹینگیئر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سنٹیاگو ٹینگیئر پہنچتا ہے تو ایک چور اسے لوٹ لیتا ہے اور اسے ایک مقامی کرسٹل مرچنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ قدامت پسند اور مہربان سوداگر سنٹیاگو کو کئی سبق سکھاتا ہے اور سنٹیاگو تاجر کو اپنے کاروبار میں خطرات مول لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ خطرات ٹل جاتے ہیں اور سنٹیاگو صرف 1 سال میں ایک امیر آدمی بن جاتا ہے۔ سنٹیاگو اپنی کمائی کو نقد کرنے اور اپنے ذاتی لیچنٹ کا تعاقب جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اہرام میں خزانہ تلاش کرنا۔ اس لیے وہ مصر کی طرف صحرائے صحارا کو عبور کرتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور ایک انگریز سے ملتا ہے جو کیمیا دان بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ سفر کے دوران انگریز سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیمیا کا راز ایک پتھر پر لکھا ہوا ہے جسے ایمرالڈ ٹیبلٹ کہتے ہیں۔ کیمیا کے حتمی تخلیق ماسٹر ورک ہے جو فلاسفرز سٹون کہلانے والے ٹھوس پر مشتمل ہے جو سونے میں بدل سکتا ہے، اور ایک مایا جسے زندگی کا الیکسیر کہتے ہیں جو تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ سنٹیاگو کو معلوم ہوتا ہے کہ انگریز قافلے کے ساتھ الفیوم کے صحارا نخلستان کی طرف سفر کر رہا ہے، جہاں ایک طاقتور 200 سالہ کیمیا دان رہتا ہے۔ انگریز کیمیا دان سے اس کی تجارت کا راز پوچھنے کا ارادہ کرتا ہے اور سنٹیاگو بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی کارواں کو پتہ چلتا ہے کہ الفیوم میں ایک طویل وقت کے لیے انہیں رکنا پڑے گا تاکہ صحرا میں بڑھتی ہوئی پرتشدد قبائلی جنگوں سے بچا جا سکے، وہاں سنٹیاگو کو نخلستان میں رہنے والی ایک لڑکی فاطمہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ صحرا میں چہل قدمی کے دوران سنٹیاگو ایک شگون کا مشاہدہ کرتا ہے جو تاریخی طور پر غیر جانبدار نخلستان پر حملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ قبائلی سرداروں کو حملے کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں الفیوم کامیابی سے حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیمیا دان کو سنٹیاگو کے وژن کا علم ہوتا ہے
اور وہ سنٹیاگو کو صحرا کے سفر پر مدعو کرتا ہے، جس کے دوران وہ سنٹیاگو کو اپنے دل کی بات سننے اور اپنے ذاتی لیجنڈ کی پیروی کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ وہ سنٹیاگو کو قائل کرتا ہے کہ وہ فاطمہ اور کارواں کو احرام کا سفر ختم کرنے کے لیے چھوڑ دے اور وہ اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں سنٹیاگو کے ساتھ جانے کی پیشکش کرتا ہے۔ جبکہ کیمیا دان اور سنٹیاگو صحرا میں سفر جاری رکھتے ہیں، کیمیا دان دنیا کی روح کے بارے میں اپنی زیادہ تر حکمتیں سنٹیاگو کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ وہ احرام سے محض چند دن کے فاصلے پر ہوتے ہیں جب عرب فوجیوں کے ایک قبیلے نے انہیں پکڑ لیا۔ اپنی جان اور سنٹیاگو کی زندگی کے بدلے کیمیا دان سنٹیاگو کی تمام رقم قبیلے کے حوالے کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ سنٹیاگو ایک طاقتور کیمیا دان ہے جو 3 دن کے اندر ہوا میں بدل جائے گا۔ سنٹیاگو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ ہوا میں کیسے بدلنا ہے، اور اگلے 3 دنوں میں وہ صحرا پر غور کرتا ہے۔ تیسرے دن وہ ہوا اور سورج کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ریت کا زبردست طوفان پیدا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے دعا کرتا ہے جس نے سب لکھا، اور طوفان کے عروج پر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کیمپ کی دوسری طرف دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور قبائلی طوفان کی طاقت اور سنٹیاگو کی قابلیت سے خوف زدہ ہو کر اس کو اور کیمیا دان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کیمیا دان سنٹیاگو کے ساتھ احرام سے کئی گھنٹوں کے فاصلے پر ایک قطبی خانقاہ تک سفر کرتا رہتا ہے۔ وہاں اس نے سنٹیاگو کو فلاسفر کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے سیسے کو سونے میں تبدیل کرنے کی اپنی صلاحیت دکھائی۔ وہ سنٹیاگو کو سونا دیتا ہے اور اسے رخصت کر دیتا ہے۔ سنٹیاگو احرام کے دامن میں خزانے کی کھدائی شروع کر دیتا ہے، لیکن 2 آدمی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر اسے مارتے ہیں۔ جب سنٹیاگو ان سے اپنے خواب کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے اور اسے زندہ رہنے دینا چاہیے۔ جانے سے پہلے ان میں سے ایک آدمی سنٹیاگو کو اپنے ایک خواب کے بارے میں بتاتا ہے کہ خواب فضول ہوتے ہیں، اور وہ خوابوں کی فضولیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسپین میں ایک لاوارث چرچ میں دفن خزانہ ہے جو ایک انجیر کے درخت کے نیچے ہے۔ چرچ وہی ہوتا ہے جس میں سنٹیاگو نے اپنا اصل خواب دیکھا تھا، اور وہ آخرکار سمجھ جاتا ہے کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ وہ درخت کے نیچے دفن زیورات اور سونے کا ایک صندوق ڈھونڈنے کے لیے اسپین کے دارالحکومت اندلس میں واپس آتا ہے اور اسے لے کر الفیوم واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے، جہاں فاطمہ سے دوبارہ وہ مل جائے گا جو اس کی منتظر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔